اچھا جی، آج ہم بات کریں گے پینک اٹیکس کے اوپر کہ پینک اٹیکس کیوں ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے کیا وجوہات ہوتی ہیں اور سمٹمز کیا ہوتے ہیں کہ ایزیلی کسی کو اگر ہوتے ہیں تو وہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ ہمیں پینک اٹیکس ہو رہے ہیں. اور اکثر ہم ہارٹ اٹیک کو پینک اٹیک کے ساتھ بھی جوڑ دیتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم اس طرف جا رہے ہیں، وہ مزید زیادہ انزائٹی اور ڈپریشن میں ہم چلے جاتے ہیں. آج اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر آمنہ معظم، ماہر نفسیات ہیں. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں الحمد للہ، آئی ایم آل گڈ جی. اوکے. اچھا، پینک اٹیکس ہوتے کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں. بیسیکلی پینک اٹیک جو ہے وہ ایک انٹینس جو ہے وہ فیئر کی فیلنگ ہے، جس کے ساتھ بہت ساری فزیکل سمٹمز جو ہیں وہ بھی آ رہی ہوتی ہیں. اس کے اندر ایک تو یہ کہ ہارٹ جو ہے اس کی بیسیکلی جو ایک دم ہمیں لگتا ہے ہارٹ ریٹ بہت زیادہ ہو گیا، تو ہارٹ پاؤنڈنگ از ون سمٹم، جس کو اکثر جیسے کہ آپ نے بتایا ہے کہ لوگ جو ہے وہ مسٹیکنلی سمجھتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک آ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اکثر پیلپٹیشن اور پھر بہت زیادہ پسینہ آنا اور ایک دم یہ فیئر ہونا کہ میں مرنے والا ہوں، یہ کمبائن کر کے ایک پینک کی کنڈیشن جو ہے وہ کریٹ کر دیتے ہیں. بیسیکلی یہ ایگزائٹی ڈس آرڈرس کے ساتھ ساتھ لنکڈ ہوتے ہیں پینک اٹیک. اس کے پیچھے آپ کی بہت ساری ایگزائٹیز مینیفیسٹ کر رہی ہوتی ہیں. لیکن اس کنڈیشن میں یہ جیسے کہ آپ نے پوچھا کہ کرنا کیا چاہیے، تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اس وقت جو ہے اس پرسن کو بہت زیادہ کام کریں، اس کو پرسکون جگہ پہ بٹھائیں. کئی لوگ جو ہیں وہ اس میں ایک دم بھاگ دوڑ کرنے لگ جاتے ہیں یا گر جاتے ہیں یا ان کی سانس خراب ہو جاتی ہے، تو ان کو جو ہے وہ تھوڑا سا سلو طریقے سے بریدنگ جو ہے وہ ان سے کہیں کہ وہ پرسکون طریقے سے سانس لیں، ان کو تھوڑا سا پانی پلائیں، ان کو کمفرٹیبل کرائیں اور ان کو بتائیں کہ یہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے کچھ بھی مطلب خطرے کی بات ہو، کیونکہ انٹینس فیئر اس کا سب سے پہلا فیچر ہے. تو اس میں ہمیں جو ہے وہ ان سارے سمٹمس کو سامنے دیکھتے ہوئے ایک تو ہارٹ اٹیک کے لیے جو ہے وہ رول آؤٹ کرنے کے لیے یہ جاننا کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے. جب یہ ڈر والی کیفیت آتی ہے تو وہ فوراً بتاتی ہے کہ یہ پینک اٹیک کی ایک انٹینس جو ہے وہ سمٹم ہے. اچھا، دوسرا یہ بھی بتائیں کہ پینک اٹیکس آنے کی اس کے پیچھے ریزنز کیا، کاز کیا ہے کہ جس کو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ یہ وجوہات ہیں، نیکسٹ ٹائم ہم اس کے اوپر بی کیئرفل رہیں، نہ کریں کہ جس کی وجہ سے کسی کی لائف میں بھی یہ ہو سکتا ہے. بیسیکلی پینک اٹیکس جو ہیں اس کے پیچھے ایک لانگ مینیفیسٹیشن ہے ایگزائٹی ڈس آرڈرس کی. اب ایگزائٹی جو ہے جب ایک بہت لمبے عرصے تک وہ بیسیکلی سالو نہیں ہوتی یا اس کے لیے آپ کوئی ٹریٹمنٹ نہیں لیتے، اسے ریزالو نہیں کرتے، کانفلکٹ ریزولوشن نہیں ہوتی ہے، تو وہ ایگزائٹیز جو ہیں وہ فزیکل سمٹمس کی صورت میں پینک اٹیک کی صورت میں آنے لگ جاتی ہیں. بعض اوقات کچھ ایسے بچے جن کی کبھی بھی بات نہیں سنی جاتی، وہ ان نوئنگلی اپنی ایگزائٹیز کو لے جاتے ہیں پینک کی فارم کے اندر. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک پروسیس جو ہے، ایک ہیومن میکنزم جو ہے وہ اس طرح سے بھی آپریٹ کر رہا ہوتا ہے. اس کے ڈفرینٹ فیکٹرز ہو سکتے ہیں، جینیٹک فیکٹرز ہو سکتے ہیں، سم ٹائمز انوائرمنٹل بھی ہو سکتے ہیں، یا اس کے پیچھے کوئی ڈیپ روٹڈ جو ہے وہ آپ کی ایگزائٹی یا ڈپریشن یا سائیکولوجیکل اور ولنریبلٹیز بھی ہو سکتی ہیں. اچھا، دوسرا یہ بھی بتائیں کہ جو ہمارے ارد گرد میں لوگ ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے والدین ہیں، اگر کسی بچے کو یہ ہو رہا ہے تو وہ اس کی لائف میں کیا ایسا کردار ادا کر سکتے ہیں، یا کوئی ایسی آپ ٹیکنیک بتا سکیں جس سے ہمیں پتہ چلے کہ وہ اس سے باہر نکل سکتا ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ پیرنٹس کو بچوں کے ساتھ ایمپیتھائز کرنا چاہیے. ان کو اس موقع کے اوپر مزید یہ ڈانٹنا کہ تم ڈرامہ کر رہے ہو، یہ تو کوئی بات نہیں ہے، تمہیں کیا مسئلہ ہے، یا تمہیں کوئی چیز چاہیے تو تم ایسے کرو، یہ بیہیویئر اوائڈ کرنا چاہیے. سب سے پہلے اس کو کام کریں، اس کو اٹینڈ کریں، اور پھر اس کے ساتھ آہستہ آہستہ اپنے بانڈ کے اوپر کام کریں. اس سے پوچھیں کہ کیا اسے کسی قسم کی کسی چیز کا ڈر تو نہیں، کیا اس کو گھر سے باہر اسکول میں کوئی وین ڈرائیور کہیں اور کوئی پریشان تو نہیں کر رہا، اس اسکول میں بچے بلی تو نہیں کرے، اس کی اکیڈیمک پرفارمنس پہ نظر رکھیں. اگر وہ بہت زیادہ ڈیٹیریٹ ہو رہی ہے، اس کے ریئیکشن میں بھی بچے ایگزائٹی ڈیولپ کر سکتے ہیں. پھر بہت سارے کمپٹیشن جیلسیز چل رہی ہوتی ہیں، تو بچوں کو 360 پہ دیکھنا کہ کیا کوئی ایسے محرکات تو نہیں ہیں جو ان کو ایگزائٹی کی طرف لیڈ کر رہے ہیں، اور ان ریٹرن وہ بچے جو ہیں وہ پینک اٹیک مینیفیسٹ کر رہے ہیں. تو یہ پیرنٹس کے لیے جاننا اور ان چیزوں کو دیکھنا بہت ضروری ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ پیرنٹس کو اپنے بچوں کے ساتھ بہت پازیٹیو کمیونیکیشن کرنی چاہیے، تاکہ وہ ان پہ ٹرسٹ کر سکیں اور انہیں یہ پتا ہو کہ کتنی بھی بڑی بات کیوں نہ ہو جائے، ہم اپنے والدین سے وہ بات ضرور کر سکتے ہیں. تو انہیں یہ اعتماد ضرور دیں. بالکل ایسے ہی ہے، اپنا بانڈ اتنا اچھا رکھیں اپنے بچوں کے ساتھ کہ وہ تمام باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی بتائیں کہ اس میں کوئی ٹیکنیک ہے وہ ہم استعمال کریں، یا بچوں کو بتائیں کہ اس طرح سے آپ کریں گے تو تھوڑی سی کمی آئے گی یا بہتری آئے گی؟
جی بعض اوقات کوئی چھوٹی سی جو پریشان کن خبر ہے وہ بھی لوگوں کو بچوں کو پینک اٹیک کی طرف لیڈ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے کلاس روم میں اگر یہ بتایا جائے کہ آج جو ہے کسی ٹیچر کا سرپرائز وزٹ ہے, کسی ہیڈ ماسٹر کا یا پرنسپل کا, تو کئی بچے اس سے پینک کر جاتے ہیں. یا ایگزام کے دوران اگر کوئی راؤنڈ ہوتا ہے تو اس سے بھی ان کو پینک آ جاتا ہے. تو بیسیکلی ان کو یہ بتانا کہ یہ سچویشن جو ہے اس کو ایک انٹینس فیئر کے طور پر نہیں لینا. تو ہمیں اس کے لیے بچوں کو کچھ روٹین میں پازیٹیو ایکٹیویٹیز سکھانی چاہیے. ہمیں انہیں ڈیپ بریتھنگ سکھانی چاہیے, انہیں اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے جو نیچرل طریقے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اگر کوئی اسٹریس آ رہا ہے تو بیٹھ جائیں, پانی پئیں, یا وہ اپنی پریشانی کسی ساتھ والے بندے کے ساتھ ڈسکس کریں جو انہیں کنسول کر سکے. یہ تو تھوڑے بہت سٹیپس ہیں جو اس اسپاٹ پہ یوز کیے جا سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی بہت خیال رکھنا چاہیے کہ ایکسٹریم گرمی کے ویدر میں, جیسا آج کل کا موسم ہے, کچھ بچے جنرلی ڈی ہائیڈریٹ ہو کر بھی پینک ہو جاتے ہیں. تو وہاں پر ہمیں ان کو ان کی ہائیڈریشن کو بہتر کرنا, انہیں ٹھنڈی جگہ پہ بٹھانا, پانی پلانا, یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. ہمیں ہر ایک اٹیک کو سمپل یہ سمجھ کر کہ یہ ایک وقتی کنڈیشن ہے یا ایک پینک کی کنڈیشن ہے, اس میں ہمیں اتنا اٹینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس طرح سے نہیں لینا چاہیے. ہمیں ایسی ہر سچویشن کو بہت زیادہ دھیان سے اور تحمل سے, جو ایلڈرز موجود ہیں یا ساتھ میں پیئر سپورٹ موجود ہے, انہیں اس طرح سے لینا چاہیے کہ یہ واقعی ایک اہم سچویشن ہے اور اس کو ہم نے ایک اٹینڈ کرنا ہے پراپرلی. یعنی اسے نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے اس وقت, کیونکہ اس کے کانسیکوینسز لیٹر اور برے ہوتے ہیں. تو اپنے ارد گرد رہنے والے دوستوں کا, اپنے بچوں کا ضرور خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ ان کی لائف میں جتنی پازیٹیوٹی آپ لے کے آ سکتے ہیں ضرور لے کے آئیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. جی بہت شکریہ آپ کا بھی.